آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے اجر و ثواب کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ یعنی ہم ایسا کیا کریں جو اس کی طاقت میں اضافہ ہو اور ہماری زندگی بدلے؟ آج میں آپ کے ساتھ درود شریف کی طاقت میں اضافے کے حوالے سے چند ایسے اعمال شیئر کروں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا روحانی تعلق نئی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، آج ہم یہ دریافت کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح دوسرے اعمال کو اپنے معمولات میں شامل کرنے سے درود شریف کی طاقت بہت مستحکم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے پناہ سکون اور برکتیں آ سکتی ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم درود شریف کے ساتھ اپنے معمولات میں اس کی برکتوں کو بڑھانے کے لیے کچھ دیگر زبردست مستحب اعمال شیئر کریں گے۔ اگر آپ درود شریف کے ساتھ انہیں بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کا عمل حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت اور ہم پر آپ کے عظیم الشان احسانات پر شکر گزاری کے اظہار کا عمل ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ ایک درود کے بدلے اللہ ہم پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، جبکہ قابل غور بات تو یہ ہے کہ اللہ کی تو صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے، مگر درود شریف طاقت کا خزانہ ہے، ایسا جسے کبھی کوئی زوال نہیں، کیونکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا اور اپنی محبوبیت کا تاج آپ کے سر سجایا۔ قیامت کے دن ایسا حق شفاعت دینے کا اعلان فرمایا کہ جس پر سب اولین و آخرین رش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا اور مومنوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم فرمایا۔ آپ کی شان اقدس میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے مبرا اور پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے جس کے ذریعے گناہوں کے دفتر مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے انسان شفاعت کی عزت سے نوازا جاتا ہے اور اس کی برکت سے عزت و اکرام ملتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرے اقدس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا، سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، درود شریف بہت سے مواقعوں پر پڑھا جاتا ہے، جن میں سے ایک دعا کے اول و آخر میں پڑھنا شامل ہے، کیونکہ اس کی تعلیم ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع اور اسی پر ختم کرے، کیونکہ اس کی برکت سے اس کی دعا کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ درود شریف کے ساتھ اگر دیگر اعمال بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو یہ ایسے ہیں کہ جیسے زندگی میں امن و سکون کے بیچ بوجھ دیے جائیں اور اس کی برکت سے زندگی امن و سکون کا گھر بن جاتی ہے۔ یوں تو دیگر اعمال بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم صدقہ بھی ہے۔ صدقہ دینا اپنے مال و جان کو پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اگر آپ صدقہ دیتے وقت درود شریف پڑھیں تو کیا ہوگا، سبحان اللہ، آپ کا صدقہ اور بھی زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نہ صرف کسی کی مالی مدد کر رہے ہوتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں۔ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، آفات سے حفاظت فراہم کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ المختصر اتنا ہی کہوں گا، اگر آپ صدقے کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد میرے چینل پر جا کر اسے بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا عمل قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے،
اور درود شریف ایک خاص ذکر ہے جو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثبت کرتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، گناہوں کے دفتر مٹا دیتا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کے غصے سے امان ملتی ہے، شیطان مردود کے وسوسوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا، یعنی خوب ذوق و شوق سے استغفار کرے گا، اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا، اسے ہر غم سے خلاصی دے گا اور اسے روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، اگر دیکھا جائے تو اس حدیث پاک میں ہمارے 3 بڑے اور پیچیدہ مسائل کا حل ہے جو کہ استغفار فراہم کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر پریشانی بھی آتی ہے، ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، رزق کی تنگی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے اور استغفار خوب ذوق و شوق سے خوب کثرت سے کرے، پھر دیکھے اس کی مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ استغفار کتنا طاقتور ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، ہمیں قدر ہی نہیں۔ ہم سب اللہ کی رحمت اور بخشش چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کے ساتھ استغفار پڑھنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ بخش دے گا اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرمائے گا۔ تو اسے استغفار جیسے طاقتور عمل کے ساتھ جوڑنے سے اس کی برکات تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آپ پہلے استغفار کریں اور پھر درود شریف پڑھیں تو یہ کسی ناقابل تسخیر طاقت بن جاتی ہے کہ آپ بیک وقت اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ درود شریف ایک ناقابل یقین عبادت ہے، لیکن جب ہم اسے دوسری عبادات کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمارے روحانی فیض میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ایسی برکات کا ذریعہ بنتا ہے جس کے بارے میں ہم گمان تک نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ یہ زبردست عمل رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو پس آپ درود شریف اور جن اعمال کی میں نے یاد دہانی کرائی ہے انہیں اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ پھر جو آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں آئیں گی نا، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ لہٰذا درود پاک پڑھتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ شریعت کے مطابق بسر کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو اسے اپنے جاننے والوں اور عزیز دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔